بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الف لام میم۔ الف لام میم۔ تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہ اس حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، ہدی ورحمۃ للمحسنین، جو نیک لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بن کر آئی ہے۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ وہ نیک لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت کا پورا یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ وہی ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں، اور وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کے خریدار بنتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کو بے سمجھے بوجھے اللہ کے راستے سے بھٹکائیں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ ان لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب ایسے شخص کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ پورے تکبر کے ساتھ منہ موڑ لیتا ہے جیسے انہیں سنا ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کانوں میں بہرا پن ہے، لہٰذا اس کو ایک دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں، خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم۔ جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم۔ اس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا جو تمہیں نظر آ سکیں، اور زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈگمگائے نہیں، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے ہیں، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس زمین میں ہر قابل قدر قسم کی نباتات اگائیں۔ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون فی ضلال مبین۔ یہ ہے اللہ کی تخلیق، اب ذرا مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا کسی نے کیا پیدا کیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ اللہ کا شکر کرتے رہو، اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو اللہ بڑا بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے بیٹے،
اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقین جانو شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں یہ تاکید کی ہے کیونکہ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے پیٹ میں رکھا، اور 2 سال میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا، میرے پاس ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ اور اگر وہ تم پر یہ زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک قرار دو جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تو ان کی بات مت مانو اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی سے رہو، اور ایسے شخص کا راستہ اپناؤ جس نے مجھ سے لو لگا رکھی ہو، پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ لقمان نے یہ بھی کہا، بیٹا اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، تب بھی اللہ اسے حاضر کر دے گا، یقین جانو اللہ بڑا باریک بین بہت باخبر ہے۔ یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما اصابک ان ذلك من عزم الامور۔ بیٹا نماز قائم کرو اور لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو، اور تمہیں جو تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور۔ اور لوگوں کے سامنے غرور سے اپنے گال مت پھلاؤ اور زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو، یقین جانو اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز آہستہ رکھو، بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ کیا تم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے اللہ نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری نچھاور کی ہیں؟ پھر بھی انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں جبکہ ان کے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ ہدایت ہے، اور نہ کوئی ایسی کتاب ہے جو روشنی دکھائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَل نَّتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ نے اتاری ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس طریقے کے پیچھے چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ بھلا اگر شیطان ان باپ دادوں کو بھڑکتی آگ کی طرف بلاتا رہا ہو، کیا تب بھی وہ انہی کے پیچھے چلیں گے؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔
اور جو شخص فرما بردار بن کر اپنا رخ اللہ کی طرف کر دے اور نیک عمل کرنے والا ہو تو اس نے یقیناً بڑا مضبوط کنڈا تھام لیا، اور تمام کاموں کا آخری انجام اللہ ہی کے حوالے ہے۔ ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور۔ اے پیغمبر، جس کسی نے کفر اپنا لیا ہے تمہیں اس کا کفر صدمے میں نہ ڈالے، آخر انہیں ہمارے پاس ہی تو لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ یقیناً اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ۔ ہم انہیں کچھ مزے اڑانے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ہم انہیں ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ، کہو الحمدللہ، اس کے باوجود ان میں سے اکثر لوگ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی ہے جو سب سے بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف۔ ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده 7 ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم۔ اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ قلم بن جائیں اور یہ جو سمندر ہے اس کے علاوہ 7 سمندر اس کے ساتھ اور مل جائیں اور وہ روشنائی بن کر اللہ کی صفات لکھیں، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة ان الله سميع بصير۔ تم سب کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا۔ یقیناً اللہ ہر بات سنتا، ہر چیز دیکھتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے کہ ہر ایک کسی متعین میعاد تک رواں دواں ہے۔ اور کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ پوری طرح باخبر ہے کہ تم کیا کرتے ہو؟ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ ہی کا وجود سچا ہے، اور جن معبودوں کو یہ مشرک پکارتے ہیں وہ بے بنیاد ہیں، اور اللہ ہی وہ ہے جس کی شان بہت اونچی ہے، جس کی ذات بہت بڑی۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو صبر کا پکا اعلیٰ درجے کا شکر گزار ہو۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ اور جب موجیں سائبانوں کی طرح ان پر چڑھ آتی ہیں تو وہ اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ اس وقت ان کا اعتقاد خالص اسی پر ہوتا ہے، پھر جب وہ ان کو بچا کر خشکی پر لے آتا ہے
تو ان میں سے کچھ ہیں جو راہ راست پر رہتے ہیں، باقی پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ اور ہماری آیتوں کا انکار وہی شخص کرتا ہے جو پکا بد عہد پرلے درجے کا ناشکرا ہو۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کی ناراضی سے بچو اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا اور نہ کسی بیٹے کی یہ مجال ہوگی کہ وہ اپنے باپ کے ذرا بھی کام آ جائے۔ یقین جانو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس لیے ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے، اور ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ وہ شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دے جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ یقیناً قیامت کی گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کسی متنفس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور نہ کسی متنفس کو یہ پتہ ہے کہ کون سی زمین میں اسے موت آئے گی۔ بے شک اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا، ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔